الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. برادران اسلام، یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا تشریف لا چکے ہیں. والد محترم حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب نفر اللہ مرقدہ وہ بھی بارہا تشریف لا چکے ہیں. تو یہ علاقہ ہمارے سے ناواقف نہیں. جب سے جو محنتیں چل رہی ہیں ابھی بھی وہی محنتیں ہیں. بنیادی طور پر فرق یہ آیا ہے کہ جب چہرے اور تھے اب چہرے اور ہیں. ہمارے جو آبا تھے ان کے دیکھنے والوں میں اگر آپ ہیں تو آپ کی جو اولادیں ہیں ہمارے دیکھنے والوں میں وہ ہیں. تو یوں تعارف کی ضرورت نہیں. اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو بحیثیت انسان کیا کرنا چاہیے. اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ یہاں پر نوازنے والے کو، دینے والے کو اپنا محسن جانا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی آپ کے بچے کا اسکول کا کام پورا کرتا ہے. مثلا آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانے جائیں. اسکول جاتے ہی موجودہ زمانے میں اگر پرائیویٹ اسکول ہے تو اس کا جو حساب کتاب ہے وہ تھوڑا سا سامنے رکھتا ہوں. پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہی کیا بولیں گے؟ صاحب آپ یہ کپڑوں میں نہیں آ سکتے، ہمارے اسکول کا یونیفارم پہن کر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے صاحب دلا دیتا ہوں. ہمارے اسکول کے بیچ والا بیلٹ لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے صاحب دلا دیتا ہوں. ہمارے اسکول کے ساکس کا مارک الگ ہے وہی پہنانا پڑے گا. ٹھیک ہے صاحب دلا دیتا ہوں. جوتے ایسے پہننے پڑیں گے. ٹھیک ہے بھائی دلا دیتا ہوں. حالانکہ اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ 1% بھی نہیں. کوئی بھی لباس میں تعلیم ہو سکتی ہے مگر یہ خرچ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ذہن میں رکھیے، میں بتاؤں گا آگے میں جو بتانا چاہتا ہوں. کاغذ اور قلم پر
قلم سے کاغذ پر لکھا جاتا ہے. کاغذ اور قلم ذریعہ علم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون یہ حروف مقطعات میں سے اس کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قلم لکھنے والی شے کو کہتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. وما یسطرون، اللہ قلم کی قسم کھا رہے ہیں اور لکھے جانے والے صحیفوں کی قسم کھا رہے ہیں. اس سے تقدیر اور لوح محفوظ مراد ہے. مرتبہ اول میں، مرتبہ ثانیہ میں لکھا کیوں جاتا ہے؟ تو حصول علم کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ ہے. تو آپ کسی بھی کاغذ سے لکھیں، کسی بھی قلم سے لکھیں اور کسی بھی کاغذ پر لکھیں، حروف وہی ہوں گے جو آپ لکھیں، تحریر وہی ہوگی جو آپ مرتب کریں، نقش وہی ہوگا جو آپ ڈھالیں گے، صورت وہی ہوگی جس کی آپ تشکیل دیں گے. لیکن آپ کو جس اسکول میں داخل کرانے کے لیے گئے ہیں وہاں یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اسکول سے ہی بک خریدنا پڑے گا، ادھر ادھر کی بکوں میں لکھے تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. حالانکہ یہ ضروری نہیں، لیکن کراتے کہ نہیں کراتے؟ ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت کرتے ہیں کہ وہ اسکول کی جانب سے لگائے جانے والی ہر شرط کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہیں نہیں صاحب ٹھیک ہے، میں کاپیاں بھی آپ کا نسج لے لیتا ہوں، کتاباں بھی آپ کا نسج لے لیتا ہوں، لے لو میرے بچے کو پڑھاؤ. پھر بولتے ہاں پڑھاتے ہیں مگر ڈونیشن دینا پڑے گا. وداؤٹ اینی ڈونیشن ہمارے پاس ایڈمیشنز کلوز، بندے نہیں ہوتے. ڈونیشن کا کیا مطلب ہے؟ داخلہ فیس. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اس کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں. جب ہم اس کے لیے بھی راضی ہو جائیں تو پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، نہیں وہ صرف ڈونیشن فیس پر کام چلنے والا نہیں ہے. منتھلی فیس الگ دینا پڑے گا، ایگزام کی فیس الگ دینا پڑے گا، ٹیوشن کی فیس الگ دینا پڑے گا. آپ جا کر حساب کریں گے تو ایک بچہ، وہ بچہ جو نرسری کا ہے، ایل کے جی اور یو کے جی کا ہے، نرسری ایل کے جی یو کے جی میں کیا پڑھاتے ہیں صاحب؟ اے بی سی ڈی. اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ. ہم لوگ مدرسے میں بھی پڑھ کے وہی پڑھ رہے ہیں، تم لوگ کانوینٹ میں پڑھ کے بھی وہی پڑھ رہے ہیں. کوئی الگ ہو جاتا ہے کیا؟ ہر اسکول کا وہی ہے. سرکاری اسکول میں بھی پڑھے تو وہی، آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے تو بھی وہی. عبارت نہیں بدلتی، تحریر نہیں بدلتی، الفاظ نہیں بدلتے. لیکن ایک وہ بچہ جو نرسری کے اسکول، نرسری کی کلاس میں کسی اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے اتنا خرچہ ہے کہ ایڈمیشن فیس، ڈونیشن جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی اسکول فیس، پھر ایگزام فیس، پھر ٹیوشن فیس، پھر ڈریسز، پھر بکس، پھر بچوں کے شوزز، ساکس، بیلٹس، یہ سب لانے کے بعد میں بولتا لا کے بھی چھوڑنا ہو تو نہیں صاحب میرے کو کھیتی باڑی کو جانا رہتا، میرے کو لا چھوڑنا نہیں ہوتا. بس آتی، بس کی فیس الگ دینا. اسکول کی فیس کتنی رہتی کہ بس کی فیس اس کی ڈبل رہتی. بس والے بولے اتنا مہنگا، اسکول کی فیس نہیں ہوتی. وہ تو اسکول میں فین کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں صاحب، یہاں پر پیٹرول جلا کے جانا پڑتا ہو. اتنے کلومیٹر ہے، اتنے پیسے دیے تو چھوڑ دو، نہیں تو نہیں. تو یہ جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اندازہ ہے کہ ایک نرسری کے بچے پر ایک سال میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ایک سال میں ایک نرسری کے بچے پر جو خرچ آتا ہے وہ دیہاتوں کے چھوٹے سے چھوٹے پرائیویٹ اسکولز میں 60,000 ہے. چھوٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک کمرے میں چلا لے رہے ہوں گے کون تو بھی اسکول، 2 کمروں میں چلا لے رہے ہوں گے، 3 شیڈ میں چلا لے رہے ہوں گے. پرائیویٹ اگر ہے تو کیا پڑھا رہے ہیں؟ مطلب اے فار ایپل، بی فار بال.
فیس کتنی صاحب؟ بولتے 60,000۔ میں تو چاہتا ہوں میرے بچے کو پڑھاؤں، میری بات غور سے سننا، اصل یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ تمہید ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ میں تو چاہتا ہوں صاحب میرا بچہ پڑھے۔ کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں صاحب بچے کو؟ سال کو 60,000 روپے، دماغ خراب ہو گیا۔ میں اپنی جیب پر نظر ڈالوں گا، میری ٹوٹل انکم کتنی ہے منتھلی؟ بھائی کوئی 10,000 کمانے والا ہوگا، کوئی 15,000 کمانے والا ہوگا۔ 10,000 ماہانہ کمانے والے کا سالانہ حساب لگایا جائے تو کتنا ہوتا ہے؟ 10 سے 1,20,000۔ 1,20,000 10,000 کمانے والا سال میں جا کے کرتا ہے 60,000 ایک بچے کو چلے گئی، تو اپن لوگ تو اس سے بھی میاں بھائیاں ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور میاں بھائیوں کی خصوصیت کیا رہتی ہے؟ وہ تو گھر میں ایک نہیں رہتے، 3-4 تو پکا رہتے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ 3-4 تو رہتے نا بھائی، تو ایک ایک بچے کے پیچھے اگر میں 60 لگاؤں تو پوروں کو تو نہیں پڑھا سکتا، 2 کو پڑھاؤں گا، 2 کو نہیں پڑھاؤں گا۔ تو 2 کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی کہ نہیں کی؟ پڑھائے تو پوروں کو پڑھانا پڑے گا۔ پوروں کو پڑھایا تو میرا بجٹ 1,20 ہے، 60 1,20 2 بچوں کا ہو سکتا ہے، وہ بھی میں بھوکا رہ کے پڑھایا تو کی بات ہے۔ وہ میرے گھر کا خرچہ نکال کے، میری بیوی کا خرچہ، میرے بچوں کا خرچہ، گھر کے کھانے پینے کا خرچہ، لائٹ کا بل، نل کا بل، ٹیکس کا بل، سب نکال لینے کے بعد بچے 100 اس میں کر لینے کا ہے، تو ہم 2 کو بھی نہیں پڑھا سکتے، ایک کچھ پڑھا لیا تو بہت کمال ہو جاتا ہے نا۔ لیکن آپ کی چاہت ہے میرا بچہ پڑھے، کیوں صاحب؟ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ جس مشقت کی راہ سے میں گزرا ہوں اس مشقت کی راہ سے میرے بیٹے کو گزرنا پڑے۔ جس تکلیف والی زندگی سے میں گزرا ہوں اس تکلیف والی زندگی سے میرے بچے کو گزرنا نہ پڑے۔ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، 2 وقت کھا رہے ہوں تو 1 وقت کھائیں گے لیکن بچے کو پڑھائیں گے، یہ عزائم رکھنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تو لا محالہ ہم فکر میں ہوتے ہیں کہ صاحب کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہو۔ تو ایسے میں کوئی ایک بندہ آگے بڑھ کے بولے ٹینشن کئی کو لے رہے صاحب، میں آپ کے بچے کے اسکول کا پورا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، تم بھیج دو خالی۔ کام ہلکا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب دل سے کیا نکلتی ہے؟ دل سے ایک دعا نکلتی ہے، اللہ تمہارے کو خوش رکھے صاحب، میں نہیں کر سک رہا تھا بچوں کو پڑھانے کا کام، آپ پڑھا لیے۔ دل سے کیا ہوتا ہے؟ اظہار تشکر ہوتا ہے۔ ایک بندے نے 60,000 کیا ادا کیے، اگر وہ سال بھر ہم سے کہا کہ ذرا یہ کر لو ذرا وہ کر لو بولے تو اس کی سنتے نہیں سنتے کیوں؟ بہت بڑا احسان ہے صاحب ان کا میرے اوپر، اتنا بڑا احسان ہے، میرے بچوں کی لائف بنا رہے انہوں، ذرا ان کا اتنا کام کر لیا تو میرا کیا جانے والا۔ اگر ایسا نہیں کرا تو کیا بولتے؟ بڑا بے وفا ہے بھائی، احسان فراموش ہے بھائی، ہم سے اتنی مدد لے رہا لیکن ہماری ایک بات تک نہیں سن رہا بھائی۔ سیدھی بات ہے نا، سب کی سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھیے کہ کسی کا ہم کو کچھ دے دینا احسان ہے، اور جو محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا، شکر گزار بندے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس سے بے وفائی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی کہی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرتے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اب یہ بتاؤ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ احسان فراموش؟ اپنا جائزہ لے لینا، میں بھی بہت بڑا پٹارا کھولنے والا ہوں، اپنا جائزہ لے لینا اور یہ بولنا بھائی آپ شکر گزار ہیں، ہر ایک اپنے کو پوچھے میں شکر گزار ہوں یا بے وفا، میں فرما بردار ہوں کہ ناشکرا۔ احسان کرنے والے محسن کو میں نے پہچانا بھی کہ نہیں پہچانا؟
اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں؟ اتنا اگر سوچ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں میرا سب سے بڑا جو محسن ہے وہ کون ہے۔ اب ذرا تلاش کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے، کسی کی نظر باپ تک جائے گی کہ صاحب میرا بڑا محسن ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک پڑھایا لکھایا، میرے اوپر خرچ کرتا رہا، دن رات محنت کر کے میرے پیچھے مرتا رہا۔ ہماری نظر بابا پہ اٹک جاتی، بابا کی نظر اپنے بابا پہ اٹک جاتی، یا اگر ذرا بابا سے بے وفا رہا تو اپنی طاقت پر اعتماد کر کے بولتا میں کمایا ہوں صاحب، کھیتی کرا اتنے ایکڑ پہ، کھیت ہل چلایا، میں کمایا ہوں صاحب، اتنے زمینہ بکایا، اتنا پروفٹ ملا، تب جا کے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے۔ میں کرا صاحب ملازمت کر رہا ہوں، صبح سے شام تک دھن ڈالتے پھر رہا ہوں، تو جا کے اتنے پیسے آ رہے، میرا میں کر لی ہوں صاحب۔ ہماری نظر یا اپنے علم پر یا اپنی صلاحیت پر رک جاتی ہے، ہماری نظر زیادہ سے زیادہ احسان جتانے احسان ماننے کے لیے باپ تک جاتی ہے، اس سے آگے ہماری نظر مخلوقات میں نہیں جاتی، اور ہم جانا بھی نہیں چاہتے، اس سے آگے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے ناشکرے ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم بڑے ناشکرے ہو۔ کیوں؟ سب کچھ میرا لیے، میری ایک بھی نہیں سن رہے۔ ارے موسیٰ اللہ میں آپ تو دکھیش نہیں ہمارے کو اب تک، ہمارے کو دیے کیا؟ میں عام انداز میں علم حقیقت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انداز عام ہے، جیسے لوگ گفتگو کا لب و لہجہ اور انداز وہی سب کی سمجھ میں آنے کے لیے، اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت سطحی بات ہے، یہ علم حقیقت کی بات ہے، صفات کی جب تعلیمات دی جاتی ہیں، جب پیش کی جانے والی بات۔ لیکن میں اس کو ایک نارمل اور عام انداز میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب اس کو محسوس کریں اور سمجھیں۔ ہم سب کے سب اللہ کے ناشکرے ہیں، سب، میں بھی آپ بھی۔ کیوں؟ ان کے جتنے احسانات ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی فرما برداری ہم نہیں کر سکتے جیسی کرنا چاہیے۔ نہیں صاحب اللہ دکھا نہیں تو دیا کیا؟ بعض جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں، ذرا تھوڑی مصیبت آ گئی، ذرا تھوڑی تکلیف آ گئی، ذرا پریشانی آ گئی، کیا بھی نہیں دیا اللہ میں میرے کو بتا۔ جس وقت یہ بولا نا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، ہماری دعا ہے سب کو راحت ملے، لیکن اگر کسی بندے نے یہ کہا اور اگر اللہ نے اسی وقت اس کی آنکھیں چھین لی، پھر کیا ہوگا صاحب؟ پھر کیا ہوگا؟ کسی بندے نے یہ کہا کہ میں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، تو اللہ کہے اگر کہ اچھا میں کچھ بھی نہیں دیا، میں دیا تو ذرہ ہٹا لیتا ہوں، پھر تیرا کیا ہے بتاؤ۔ آنکھ کان دیے، کان اگر اللہ نے چھین لیے، اب بتاؤ کیا انجام ہو جائے گا؟ مول صاحب خالی ہوٹاں ہل رہے سو دکھ رہا، کیا بول رہے سو سمجھ میں نہیں آ رہا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر اللہ رب العزت نے جو بولنے کا ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی، گویائی کی قوت عطا فرمائی، جو زبان عطا فرمائی اور اس میں تکلم کی صلاحیت دی، اگر ہم نے ناشکری کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، تو اللہ نے جو چیز دی ہے اگر وہ اللہ چھین لے تو پھر اب کیا حال ہو جائے گا صاحب ہمارا؟ چل رہی پھر رہی پیروں سے، یہ بول رہا بندہ کہ میں اللہ سے کچھ بھی نہیں لیا، اللہ میں میرے کچھ بھی نہیں دیا سوائے مصیبتوں کے۔ اگر کسی بندے نے کہا، جس وقت کہا اگر اللہ نے اسی وقت اس کے پیر مفلوج کر دیے، فالج ہو گیا، اب اٹھنے آ رہا نہ بیٹھنے آ رہا، ضرورت کو جانے نمبر 1 کو آ رہا نہ نمبر 2 کو آ رہا، بتاؤ کیا حال ہو جائے گا؟ تو کیا یہ اللہ کے احسانات نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نوازشات نہیں ہیں؟ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے، جس کو ہم عرف عام میں علم و ارادہ کہتے ہیں۔ علم اللہ کا دیا ہوا، ارادے اللہ کے دیے ہوئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ سماعت سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر اس کو اللہ کا احسان ہی نہیں سمجھ رہے۔
تو شکر گزاری ہوئی کہ ناشکری ہوئی؟ بہت بڑی ناشکری ہو گئی بھائی. اس لیے میں نے کہا ہم میں سے ہر ایک اللہ کا ناشکرہ ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو صورت ظاہر میں ہمیں نظر آ رہی. دماغ کا ایک اسکرو، ایک پیچ بھی اگر ڈھیلا ہو جاتا پھر کیا حال ہمارا ہو جاتا. معدے کا نظام اگر تھوڑا سا بگڑ جاتا اور ہاضمہ وقت پر نہیں ہوتا، اور ایک پتا جو اللہ نے دے رکھا ہے جس سے ایک ڈراپ تیزابیت کا نکلتا ہے جو سارے کھانے کو ہضم کرتا ہے، اگر ہمارے پتے ہی میں کنکر آ جائے اور ہاضمے کا نظام بگڑ جائے پھر کیا ہمارا حال ہوگا صاحب. کوئی بھی دعوت میں جاؤ، سامنے مرغا رکھا ہوا ہے چھین نہیں سکتے، بکرا رکھا ہوا ہے چھین نہیں سکتے. کیوں؟ پیٹ کا مسئلہ ہوں صاحب. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پتے میں کنکر آ گیا، ہضم نہیں ہو رہا. کتنی بڑی باری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کوئی احسان نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کوئی انعام نہیں. یہ بہت بڑی ناشکری ہے. زندگی ہی انہوں نے دی، اور یہ زندگی دے کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس زندگی کو بندگی بناؤ. یہ اللہ کا چاہا ہوا ہے. تو احسان کرنے والا، اب مثال کو دیکھو، احسان کرنے والے کے لیے ہمارے دل میں اطاعت کے جذبات ہوتے ہیں کہ صاحب اگر اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو مجھے اس کی فرما برداری کرنا چاہیے. احسان کا تقاضا یہ ہے. تو جب میرے اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ حیات، زندگی انہوں نے دی ہے، علم انہوں نے دیا ہے، ارادہ انہوں نے دیا ہے، قدرت انہوں نے دی ہے، سماعت اور بصارت اور کلام انہوں نے دیا ہے، تو کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. اس کا طریقہ کیا؟ ان کا فرما بردار ہو جانا چاہیے. اب ان کا فرما بردار ہو جانا ہے تو ان کا فرما بردار بنے کیسے؟ تو خود انہوں نے کہا ہے کہ تم میری فرما برداری میں آؤ، اس کے لیے ہی تو میں نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے. تم چاہتے ہو کہ میری آنکھوں کا شکر ادا کرو، اس کا طریقہ ہے تم دیکھو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نگاہ کہاں اٹھ رہی ہے، تمہاری نگاہ بھی وہاں اٹھے. وہ نگاہ کہاں جھک رہی ہے، تمہاری نگاہ بھی وہاں جھک جائے. اگر تم میرے کانوں کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں نے رہبر اور رہنما بنا کر، میں نے اسوہ اور نمونہ بنا کر تمہارے درمیان میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے. یہ دیکھ لو کہ محمد مصطفیٰ کیا سنتے ہیں، تم بھی وہ سن لینا. کیا نہیں سنتے اس سے تم بھی اپنے کانوں کو بند کر لینا. یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں زبان دی ہے، گویائی عطا فرمائی ہے، تم اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے. یہ دیکھو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشادات فرماتے ہیں. جو وہ فرماتے ہیں، جیسے وہ فرماتے ہیں ویسے بولنا ہمیں آ جائے، اور ان کا فرمایا ہوا لوگوں تک پہنچانا ہمیں آ جائے. اگر یہ آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گویائی کا. اور اگر یہ نہیں آیا، وہاں ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم زبان کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری میں پڑے ہوئے. کہاں ہاتھ اٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں اٹھنا چاہیے، اگر یہ دیکھنا ہو تو اسوہ اور نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پیر چل کر جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، اگر یہ دیکھنا ہو تو اسوہ اور نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ کرتے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ ان اعضاء اور ان جوارح کی شکر گزاری ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ ان اعضاء کے معاملے میں اللہ کی ناشکری ہے. یہ دل دیا اللہ، دل کائے کے لیے ہے؟ محبت کے واسطے. یہ خالی کبھی بھی رہ ہی نہیں سکتا، اس میں محبت چاہیے. یہاں زیادہ عمر کے بچے، جوانہ ذرا کم ہے مگر اس شعور سے سبھی گزرتے ہیں. عمر کا ایک حصہ آتا ہے اس میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے. یہ دیکھ لو کہ یہ محرم ہے کہ غیر محرم. اگر غیر محرم ہے تو یہ غیر شرعی ہے، پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے.
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ عشق نہیں فسق ہے، مختصر سا جملہ۔ اگر غیر محرم ہے پھر اگر اس سے عشق کا دعویٰ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق نہیں فسق ہے۔ فسق یعنی اللہ کی نافرمانی۔ ارے صاحب دل تو پہلے محبت سے ہونا چاہیے، کس کی ہو؟ جس کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے کہ غلط؟ اگر وہ ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں، ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہی کے ارشادات عالیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی ماں باپ سے زیادہ، اس کے بھائی بہنوں سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کی جائیداد اور مال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤ۔ اگر امام الانبیاء سے وہ محبت ہے تو سمجھو کہ یہ جائز محبت ہے اور یہ مطلوب محبت ہے، اور شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہارے اندرون میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، اور پھر ان کے واسطے اور ذریعے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ تو ناشکری سے نکلنے کا آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ، ہر عمل میں یہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، ہر قول میں یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، آسان ہو جائے گا زندگی کو گزارنا، کام آسان ہو جائیں گے، کاموں میں برکت ہو جائے گی، قولی سنتیں ادا ہوں گی، فعلی سنتیں ادا ہوں گی، وصفی سنتیں ادا ہوں گی، باعتبار نتیجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت کا مرتبہ حاصل ہو جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے انتہا ہیں اسوے میں۔ جب ہم ان میں فنا ہو گئے تو آگے کا ایک قدم ہے، پھر اللہ ہمیں فنائیت کچھ بھی مشکل نہیں رہتی، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میرے احسانات کو یاد رکھتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیونکہ عموماً محبت اس سے ہوتی ہے جو محسن ہوتا ہے۔ میں نے مثال میں کہا تھا کہ کسی آدمی سے محبت جو ہوتی ہے وہ احسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھو 4 بڑی وجوہات ہیں جو محبت کی وجہ کہلاتے ہیں۔ کوئی خاندانی آدمی ہے تو ذرا اس سے محبت ہوتی ہے، کوئی خوبصورت آدمی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، کوئی مال والا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، اور کوئی اخلاق والا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز جمع کر لو، کوئی احسان والا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، کوئی احسان والا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کی وجوہات کہلاتی ہیں۔ وجوہات محبت میں ایک وجہ ہے احسان کا ہونا، تو ہم پر ہمارے نبی کے جو احسانات ہیں ہم تو ابھی ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم پر ہمارے رب کے جو احسانات ہیں ہم ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے بھائی اس وقت جو گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ذرا بدلو۔ دنیا کے احسان کرنے والوں کو تو ہم یاد رکھ رہے ہیں، حقیقی محسن جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہم اس کو بھلا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ آسان ہے کہ اپنے کو محمدی سانچے میں ڈال لو، اسوہ بنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کے پیر تک، اپنے اقوال میں مشابہت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے افعال میں مشابہت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی صفات میں مشابہت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہمارے کو بولنے تے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ میاں خود عرشوں سے اعلان کریں گے فاتبعونی، تم محمد مصطفیٰ کی اگر اتباع محبت کے ساتھ لے کر آؤ گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کا خود اعلان کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، وہ کٹھن اس لیے ہے کہ ہم نے پوری زندگی کو ہی شروع سے آخر تک بگاڑ لیا ہے، ہماری بنیادیں ہی غلط ہوئی۔ اگر بنیاد کا پتھر غلط ہو، تعمیر کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ پوری عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ وہ بنیاد کیا غلط ہوئی ہے؟ آپ میں جو دینداری نظر آ رہی ہے وہ آپ کا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ آپ جو مسجد میں نظر آ رہے ہیں
وہ کس کا کمال ہے؟ کسی امام کا کمال نہیں ہے، کسی خطیب کا کمال نہیں ہے۔ یاد رکھنا اچھا یہ جملہ، اگر آپ مسجد میں نظر آ رہے ہیں تو آپ کی ماں کا کمال ہے، آپ اگر مسجد میں نظر آ رہے ہیں تو آپ کے باپ کا کمال ہے کہ انہوں نے آپ کو کچھ تو اسلام بتایا ہے۔ اگر وہ نہ بتاتے تو آپ اتنی مسجد میں جمع نہیں رہتے۔ اب ڈگر یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی ہر فکر کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے معاملے میں ہم ذرا پیچھے ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری جو محبت ہے نا دنیا کے لیے، آخرت کی فکر سے پیچھے ہٹ جانا، یہ ہماری محبت نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو دنیا میں ذری سی چوٹ بھی نہ آئے اور میرے بچے کے جسم پر پسینہ بھی نہ آئے۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر یاد رکھو کہ جب اس دنیا سے آپ بھی جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی جائے گی، سب جائیں گے نا، یا ہمیشہ رہنے کے واسطے کون تو بھی لکھا لے لائیں گے اگریمنٹ، کبھی بھی نہیں جانا ہے بول۔ ایسا کس کے بھی ساتھ نہیں ہوا صاحب، سب کچھ جانا ہے۔ کل کوئی گزرے، آج کوئی گزرا، کل ہماری باری، اگلے گزرنے والے گزر گئے، رہنے والے بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی پیچھے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی محبت میں ان کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیا کہ ان کی آخرت کے بارے میں ہم تھوڑی بھی فکر نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے حقیقی محبت نہیں کرتے، ڈھکوسلے کی محبت کرتے۔ اگر ہم اپنے اولاد سے حقیقی محبت کرتے تو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے۔ ہمیں اللہ نے ایک جو انعامات دیے ہیں، جو نوازشات کی ہیں، ان میں سے ایک بڑا انعام اولاد کی نعمت۔ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے درمیان جو بنیادی فرق آیا ہے وہ تربیت کا ہے کہ کچھ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، آج ہم اتنی فکر نہیں کر رہے جتنی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے فکر کی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں میں فکر آخرت ویسی پیدا نہیں ہو رہی۔ تو گزارش لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے شکر گزار ہوں، گزارش لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی زندگی میں لاؤ۔ اور تیسری گزارش یہ کر رہا ہوں، جیسے آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن اس محبت کو حقیقی محبت میں ڈھال لو، یعنی ان سے ایسی محبت کرو کہ اگر دنیا میں ان کے لیے راحت چاہتے ہو تو آخرت میں عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کا آسان طریقہ، خود مسجد آؤ، آتے ہوئے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لاؤ۔ یہی تو ہمارے ماں باپ نے کیا تھا، اب ہم مسجد آ رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لائیں گے تو وہ مسجد آئے گی، اور اگر ہم نہیں لائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتی جائے گی۔ شاید ہو سکتا ہے آپ اس کی تربیت کریں آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے جو دوری اپنے والد کے مقابلے میں اپنا لی ہے، اس کے بعد آپ کی اولاد آپ سے زیادہ دوری اختیار کرے گی، پھر اس کی اولاد اپنے باپ کو دیکھے گی اور تھوڑی دور ہو جائے گی، 4-5 نسلیں نہیں جائیں گی، اس کے بعد حال یہ ہو جائے گا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہمارے خاندان اور قبیلے میں نہیں ملے۔ کیوں ہوگا یہ؟ ہم نے اپنی اولاد سے حقیقی محبت نہیں کی۔ اس لیے مسجد آئیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں اپنی اولاد کو لے کے آئیں گے۔ یہ ایسی کوئی بات آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کا دل ذرا مر جائے، ایسی بات مانگ رہا ہوں جس میں آپ کی آخرت کی بھلائی، ایسی بات مانگ رہا ہوں جس میں آپ کی اولاد سے آپ کی حقیقی محبت نمایاں ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ کیسے ڈھلوں صاحب، پوری زندگی تو دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، محنت محنت کرتا رہا۔ آسان ہے احسان کرنے والے کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس کی اطاعت کے جذبات آتے ہیں۔ اللہ کے مجھ پر کیا احسانات ہیں یاد کرو، سیدھے ہو جاؤ گے کہ صاحب اتنے احسانات لے کے اس کی ناشکری تو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کی شکر گزاری کا طریقہ نماز، اس کی شکر گزاری کا طریقہ روزہ، اس کی شکر گزاری کا طریقہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے اگر ہم صاحب نصاب ہوں، اس کی شکر گزاری کا طریقہ حج کرنا ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہوں، اس کی شکر گزاری کا طریقہ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کا طریقہ رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنے سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اگر رشتے نہیں رہے تو کیا حال ہوتا؟ ہم لوگ اس کو احسان ہی نہیں سمجھ رہے۔
दोस्त ना हो, रिश्ते ना हो, बीवी ना हो, बच्चे ना हो, भाई बहन ना हो, माँ बाप ना हो, क्या होता हूँ साहब, मस्त रह लेता हूँ मैं। ये खियालस्त महालस्त जुनून, हमको बाहर अच्छा लगता है, लेकिन उस आदमी को पूछो जिसे ऐसी सजा दी जाती है, जिसको तन्हाई में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, जिसे तन्हाई में रखा जाए और जिसको अंधेरे में रखा जाए, कहते हैं कि उसको मारा नहीं जाता, लेकिन उसका अंधेरे में रहना और उसका तन्हा रहना उसको इतना शाख हो जाता है कि किसी और अजियत और तकलीफ की उसको ज़रूरत ही नहीं। और ये हिंदुस्तान की सज़ाओं में सबसे बड़ी सज़ा है। इसका मतलब क्या है, हम एक आध दिन तो गुजारा कर सकते हैं दोस्तों के बगैर, एक दो दिन गुजारा कर सकते हैं रिश्तेदारों के बगैर, दो चार दिन गुजारा कर सकते हैं माँ बाप के बगैर, लेकिन हमेशा के लिए तन्हा रहना ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, और फितरत इंसानी इसकी इजाजत ही नहीं दे। हम चाहते हैं मेल मिलाप, लेकिन रिश्ते क्यों तोड़ रहे हैं साहब फिर? क्योंकि हमें एहसास नहीं है उसका। और ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिश्ते दिए हैं, और रिश्तों की वजह से तुम एक कुव्वत रखते हो, अपनी एक जमईयत और एक ताकत रखते हो, तुम पहचाने जाते हो कि मेरे मामू फलां हैं, मेरे चचा फलां हैं, मेरे ताया फलां हैं, मेरे फूफा फलां हैं, मेरे खालू फलां हैं, मेरे भाई फलां हैं, मेरे वालिद फलां हैं, मेरे दादा फलां हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये जोड़े रखने के लिए। तो इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की जो नेमतें हैं उन नेमतों में अल्लाह की शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ने अगर हमें रिश्ते दिए हैं, सबसे अहम तरीन रिश्ता वो है औलाद के लिए माँ बाप का रिश्ता, और माँ बाप के लिए औलाद का रिश्ता, सबसे अहम तरीन। उसके बाद सबसे अहम कोई जुज है वो है मियाँ और बीवी का रिश्ता। उसके बाद अहम तरीन को है और भाइयों का रिश्ता। अब ये करीब करीब जितने रिश्तेदार हैं इन सबको आप जमा करते जाएं और यूं जान लें कि ये अल्लाह की जानिब से मुझ पर एहसान है, मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए, मेरी गम खारी के लिए। मैं डर रहा हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूं, मुझे कोई खौफ लाहिक है, कौन दिलासा देगा, कौन पुरसा देगा, कौन आसरा देगा, कौन सहारा देगा? वही करीबी रिश्तेदार होंगे जो हमें आके दिलासा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। हिम्मत दिलाते कि नहीं दिलाते? ये कौन दिलाते हैं? बाप औलाद को दिलाता है, औलाद माँ बाप को तसल्ली देती है। इसी तरह भाई भाई को दिलासा देता है, बहनें भाइयों को इत्मीनान दिलाती हैं। इसी तरह करीबी रिश्तेदारों से अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो वो हमारे हमदर्द बनेंगे, हम उनकी गमखारी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो रिश्तों का एहतराम करना और आपस में ताल्लुकात को मत तोड़ना, क्योंकि ये रिश्ते भी अल्लाह का इनाम है, नेमत है अल्लाह ताला। बात बात में बीवियों से लड़ ले रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं किसी एक मौजू पे ले जाना चाहता था, लेकिन मुतफर्रिक बातें हैं जो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी किन किन पहलुओं में चाहिए ये बताना चाहता था। तो दो तीन मिसालें मैंने दी। नमाज शुक्रगुजारी का एक तरीका, रोज़ा शुक्रगुजारी का एक तरीका, जी ज़कात और हज शुक्रगुजारी का एक तरीका, इसी तरह वालिदैन की खिदमत शुक्रगुजारी का एक तरीका, रिश्तों को जोड़ना शुक्रगुजारी का एक तरीका। ये बतौर नमूने की चंद बातें मैंने बता दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने काम करने को कहे हैं उनको करना अल्लाह की शुक्रगुजारी। फिर इसके बाद तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है कि कोई अजाब आएगा, कोई जमीन की बला आएगी, कोई आसमान से वबा उतरेगी, कोई परेशानी लायक होगी। क्यों? अगर आपने अल्लाह के अहकामात को पूरा कर दिया तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो गए। अल्लाह के हुक्म को पूरा किया तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। जब अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देके अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बने। तो अजाब से बचने का जो तरीका है वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी को पैदा करना है। तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अहकामात को पूरा करने में, और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी मनहियात यानी जिन कामों से रुकने को अल्लाह ने कहा है उससे रुकने में। इसको कैसे करें, एक मिसाल देता हूं। ऐसे करें जैसे सहाबा ने करके बताया। अपनी पूरी जिंदगी क्या हो, उसवा और आइडियल और नमूना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान कितने बजे पहुंचा? 8:15, अभी 20 मिनट है ना। ठीक,
پوری بات تو نہیں ہو سکتی اس میں، میرے کو معلوم ہے، میں خالی ہلکا ہلکا اشارہ دے کے آگے چلے آتا ہوں، آپ سمجھ. میرا دینے کا نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنا ہے، اجازت ہے تو بڑا آپ لوگ مقامی لوگ ہیں، یہاں کے کیا تقاضے ہیں مجھے نہیں پتا. ہاں جتنی دیر چلی ٹھیک ہے، دیکھیں گے پھر. سب مانوس لوگ ہیں، کوئی پریشان ہونے والے تو نہیں ہے نا، پریشان کوئی ہونے والے ہیں تو پھر جب الگ بات ہو جائے. دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہو اور ان کی کتنی اتباع. اپن لوگوں کو ہے نہیں ہے حضور سے محبت، زبان سے بولو نا ذرا، حضور سے محبت ہے نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، کس کس کو حضور سے محبت ہے؟ اچھا صاحب، اب چھوڑ دو، ہاتھ اٹھے سے دکھ گیا. اب یہ 2-4 سوالات کرتا ہوں، ایسی محبت ہے کیا؟ میرے کو ویسا بتا دینا. محبت کا جائزہ اور محبت کا امتحان ہو جائے گا. محبت کا جائزہ، محبت کا امتحان ہو جائے گا. دیکھو بھائی، آپ کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے 2 بچوں میں سے ایک بچہ بول رہا ابا میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو. اس وقت اظہار محبت کا یہی طریقہ ہے نا، بولتے ہیں بچے ماں باپ سے بھی، تو باپ بھی بڑے خوش، لو یو ٹو، بیٹے میں بھی آپ کو بہت چاہتا ہوں. لیکن آپ وہ بچے کو بول رہے ہیں بیٹے ذرا پانی پلا. بچہ بول رہا ابا اتنی محبت ہے، آپ کو دیکھتے رہوں گا، ہٹوں گا نہیں یہاں سے. آپ کیا بولیں گے؟ ارے ناخلق، اس کو محبت نہیں بولتے رے. محبت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرا بچہ آپ کا ہے، جاتے جاتے انہیں سن لیا ابا کو پانی ہونا ہے، فوری گلاس میں پانی پکڑ کے لے کے آیا اتنی دیر میں. آپ کیا بولتے؟ محبت اس کو بولتے رے. باپ کو کیا ضرورت ہے وہ وقت پہ لا کے دینا. صحیح ہے غلط ہے؟ باپ جو بولا وقت پہ اس کو پورا کرنے کا نام محبت ہے رے. حضور جو بولے وہ پورا کر رہے ہیں اپن لوگ، کر رہی ہیں اپن اپنی محبت میں حضور کے ساتھ پورے ہے کہ ناقص ہے؟ کیسی ہونا چاہیے ایک مثال دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رنگ کے اعتبار سے تھوڑا رنگ ان کا سیاہ تھا، کالے رنگ کے، وہ جس کو ہم بول سکتے ہیں جیسے افریقہ کا رنگ ہو، حبشہ کا رنگ ہو. تو ان کا نام کے ساتھ ہی عربی میں جو رنگ ہے اس رنگ کو بولا گیا ہے، سعد اسود. صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضور کے پاس آیا، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گورے لوگ جاتے کیا، کالے لوگ نہیں جاتے؟ میں ذرا سطح نیچی لا کے سب کی سمجھ میں آنے کے لیے الفاظ تھوڑے عام استعمال کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں اس لیے، وقت بچانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالے لوگ جنت میں نہیں جاتے کیا؟ خالی گوروں کے واسطے جنت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عالم ناز تھا، ناز میں کلمہ ورد کرنے لگ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی، منشے کو بھام گئے. کیا بات ہے؟ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا رنگ اگر جنت میں جانے میں مانے نہیں ہے تو رشتے میں مانے کیوں ہو گیا؟ کوئی بیٹی اتنی دیر اب مکے میں، مدینے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں میں رشتہ نہیں بھیجا. جہاں بچی دکھی میں رشتہ بھیج لیا، مگر کوئی بیٹی دے رہا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت اپنے اختیارات کا استعمال فرمایا. حضور کو کچھ خاص اختیارات حاصل ہیں بحیثیت نبی. جیسے حضور علیہ السلام کو ایک اختیار حاصل ہے کہ آپ 11 بیویاں رکھ سکتے. ہم رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے. ہم کتنے رکھ سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 4. مگر پہلے حق پورے دے سک رہی تو رکھ سکتے، نہیں تو نہیں رکھ سکتے. وہ ایک لمبی دوسری بحث ہے، ادھر جانا نہیں ہے. حق دے رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ کتنے رکھ سکتا؟ 4. لیکن نبی کو الگ استثنائیت ہے نہیں ہے. میں آپ کی بیٹی کی شادی کر دیا تو ہو جاتی کیا؟ آپ میری بیٹی کی شادی کر دیے تو ہو جاتی کیا؟ کیا بولتے ہیں کیا مول صاحب؟ ولی ہونا ولی، بابا ہے تو آؤ نہیں تو جاؤ، بول دادا ہے تو آؤ نہیں تو جاؤ، نانا ہے تو آؤ نہیں تو جاؤ، ولی یہ کہلاتا. یا نہیں تو وکیل ہونا وکیل، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، کسی کو وکالت دے دی، باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا صاحب، ان کے ذمے ہے کام، یہ انہوں کر دیتے، وکالت اس کو بولتے ہیں.
تو یا ولی ہونا یا وکیل ہونا تب ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا۔ دیکھو مسجد نبوی میں ہیں، حضور منبر پر تشریف فرما ہے، نہ وہاں پر ولی ہے نہ وکیل ہے نہ دلہن کا عطا پتہ ہے۔ ایسا ایک رشتہ ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب محبوب رحمۃ اللہ علیہ محبوب نگر میں کر کے دکھا دیے، ایسا ہو سکتا ہو، مگر ولی کی موجودگی میں کرے تھے، کیونکہ وہ شرائط میں سے تھے اور گواہوں کی موجودگی میں کرے تھے۔ وہاں معاملہ الگ تھا، کیونکہ حضور کو کچھ خاص خصوصیتیں حاصل ہیں جو سب کو حاصل نہیں ہیں۔ حضور کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان سے زیادہ تم پر حق ہے نبی کو، وہ چاہے تو تمہاری جان بھی منگ لے سکتے، دے دینا پڑتا۔ ہماری جانوں پر حضور کو، ہمیں جتنا اختیار ہماری جان پر ہے اس سے زیادہ اختیار ہمارے نبی کو ہے نا؟ کنفرم ہے نا؟ ایمان والا تو یہی بولتا ہے کہ بات پکی ہے۔ تو حضور مدینے میں کھڑے رہ کر وہاں مسجد نبوی میں فرمایا کہ سعد میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت وہب ثقفی سے کر دیا، میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت وہب ثقفی سے کر دیا۔ چلے گئے گھر کو، کھٹکا مارے، کون ہے؟ وہ تو سعد۔ کیوں آئے؟ کہنے لگے میں مجلس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، بات یہ ہے کہ حضور نے میرا نکاح آپ کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ حضور کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، حضور نے کر دیا ہے، آپ لینے چلے گئے بیگم۔ تو وہ کہنے لگے مجھے منظور نہیں۔ یہی معاملہ اپنا ہے، یہی معاملہ اپنا ہے نہیں ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ حضور کی بات ہم کو منظور نہیں، اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ لینے کے لیے سنا رہا ہوں یہ۔ تو فاطمہ بنت وہب ثقفی کی نسبت جب ہو گئی سعد اسود سے، تو انہوں نے دستک دی، آواز دے کے کہنے لگے میں حضور کی مجلس سے آیا ہوں، میرا نکاح فلاں سے ہو گیا، آپ اپنی بیٹی کو بھیجیے، وہ میری بیوی۔ تو بابا بولنے لگے مجھے منظور نہیں۔ کئی کے واسطے منظور نہیں ہے؟ تیرا خاندان کا عطا پتہ نہیں ہے، قبیلے بنو ثقیف کی سردار کی بیٹی ہے۔ سردار بولے تو خاندانی آدمی ہوتا نا بھائی۔ تیرے پاس مال کا پتہ نہیں، یہ تو بچپن سے لے کے جوانی تک ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے۔ تیرے پاس کارا رنگ، وہ حسن و جمال کی پیکر مجسم، سوائے گھرانے نبوت کے، گھرانے نبوت کو چھوڑ کر پورے مدینے میں سب سے زیادہ حسن والی اگر اس وقت میں کوئی عورت تھی وہ فاطمہ بنت وہب ثقفی تھی۔ ایک مشرق ایک مغرب، ایک کالے میں انتہا کو کالا اور ایک گوری، حسن و جمال میں انتہا کو گوری۔ حضور نے مشرقین اور مغربین کو ملا دیا اور یوں فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو باپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ایک رغبت ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ میری بیٹی گوری ہے، کالے سے کیسا کر دوں؟ میری بیٹی ناز و نعم میں پلی ہے، غریب آدمی سے کیسا کر دوں؟ میری بیٹی جی راحتوں میں رہی ہے، خاندانی رہی ہے، اب یہ ایک ایسے آدمی کو جس کے خاندان کا 2-3 پشتوں کے بعد کوئی عطا پتہ نہ ہو، کیسے میں اس سے نکاح کر دوں؟ آدمی فکر مند ہو جاتا نا۔ اس فکر میں اپنی اولاد کی انہوں نے کہا مجھے منظور نہیں۔ لیکن یہ جملے سن لیے فاطمہ بنت وہب ثقفی نے دیوار کے پیچھے سے کہ کوئی آدمی میرے ابا سے بحث کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجلس محبوب سے آیا ہوں، میرا نکاح فاطمہ بنت وہب سے ہو گیا ہے اور وہ مجھے لینے آیا ہے۔ تو وہ جس حال میں تھی اسی حال میں باہر آ گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد میں قریب آئیں تو بیٹی کو دیکھ کر باپ بے قرار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اب معاملہ ٹیڑھا ہو گیا نا، اسی بیٹی کا معاملہ ہے، تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور علیہ فاطمہ بنت وہب نے اپنے ابا کے منہ پر ہاتھ یوں رکھ دیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں موجود نہیں، میری اجازت نہیں، تم موجود نہیں، تمہاری اجازت نہیں، ایک آدمی وہ جن سے تمہاری کوئی مناسبت نہیں اس سے تمہارا رشتہ ہو گیا تو میں کیسے منظور کر لوں؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سنائی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی ایمان والے مرد کو اور کسی بھی ایمان والی عورت کو یہ زیبا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس کے بعد بھی اپنے اندرون میں اپنی کوئی ذاتی رائے رکھیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ایک مومن وہ ہوتا ہے
جو اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ماں باپ کی خدمت کا، علم دین حاصل کرنے کا، یہ اللہ نے فرض فرما رکھا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو پورا کر رہا ہوں نمازوں کے پڑھنے کے ذریعے، روزوں کے رکھنے کے ذریعے؟ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میرا دعویٰ محبت محمدی باطل ہے، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے اور کذاب ہیں۔ نکلنا ہے نہیں ہے اسے۔ میں نے ایک مثال دی ہے صرف سمجھانے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے۔ کیا ہم ویسی، وہ تو ایک صحابیہ تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا اس کے بعد اب ایمان نہیں بچے گا اگر ہماری زبان انکار پر آئے۔ کیا آج ہم نمازوں کا انکار نہیں کر رہے عملی طور پر؟ کیا ہم روزوں کا انکار نہیں کر رہے عملی طور پر؟ کیا ہم زکاتیں پوری نکال رہے ہیں عملی طور پر؟ کیا ہم حج کو جا رہے ہیں عملی طور پر؟ جب اپنا جائزہ لیں گے، زبان سے تو انکار نہیں کر رہے، اس واسطے ایمان میں بچے ہوئے ہیں، کفر کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی لائف کے اندر نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ ماں باپ کی خدمت ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، نہ علم دین حاصل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہے، اتنا بعد ہمارے اندرون میں آ گیا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ ہم محبت کرنے والے کون سے ہو گئے؟ ہماری محبت کون سی ہو گئی؟ ابا آئی لو یو بولے، میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، اگر بولے تو اس کے بعد جو والد بولے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو سرکار جو بولے اپنی زندگی ویسی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری شادیاں نہیں، اگر سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارے ولیمے نہیں، اگر سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم دل میں وہ محبت نہیں رکھتے جو محبت شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے، کہ تمہیں تمہارے نبی سے کتنی محبت چاہیے، ان کے ہر اثر سے محبت چاہیے صاحب، ایسا اثر کہ امام الانبیاء سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی، اور آقا علیہ السلام کے بال خود بخود ایسے ہوتے تھے دائیں بائیں کہ درمیان سے مانگ دکھائی دیتی تھی۔ آپ باضابطہ اہتمام نہیں کرتے تھے لیکن دکھائی دیتی تھی، کبھی اہتمام بھی فرما لیا کرتے تھے خاص مواقع پر، جیسے عیدین کا موقع ہو، جمعہ کا موقع ہو، تقریبات کا موقع ہو، لیکن عمومی حالت میں وہ خود ہی آٹومیٹیکلی ہو جاتی تھی تو درمیان میں مانگ نکل جائے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صاحب آپ کے سر میں بال ہیں اور بالوں میں مانگ نکلی ہوئی ہے، اب وہ تھے پورے سوڈان کے، اور سوڈانیوں کے جو بالاں رہتے ہیں وہ پورے گنجلک رہتے ہیں، گنگوریالے جن کو بال کہتے ہیں، اب اس پہ تو مانگ نکلنے والی ہے نہیں، نکلتی اس میں مانگ۔ حجام کرنے کے تو بولتا باہر جاؤ صاحب، آپ کے سر بنانا میرے بس میں نہیں ہے، بولتا۔ سخت بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، اور ٹیڑے میڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں صحابی رسول نے جب یہ دیکھا کہ میرے سر میں بانگ نہیں نکل رہی ہے، تو ایک راڈ، لوہا جس کو بولتے ہیں راڈ ہوتا نا، اس کو آگ میں تپا دیا، فل تپانے کے بعد میں اٹھا کر کے سیدھا ناک کے یوں لگا لیا، اب بولے آئینے کے سامنے دیکھ کے مانگ دکھ رہی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا زخم کر لیا تم نے، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی مانگ نکلتی ہے، میرے سر میں مانگ کی سنت چھوٹ رہی تھی، مجھے گوارا نہ ہوا، میں نے آگ کی تپش پر لوہے کو گرم کر کے سلاخ لگا کر کے نشان لگایا تاکہ سنت نظر آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو میری سنت سے اتنی محبت ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کیا ہم میں ہے؟ نبی نے یہ کیا، میرے بال ایسے ہونا چاہیے۔ میرے بال کس کے جیسے ہیں صاحب؟ ہمارے بال کیسے ہیں؟ ہمارے بچوں کے بال کیسے ہیں؟ جتنے ایکٹرس ہیں ہمارے بچوں کے بال ان لوگوں کے جیسے ہیں، حضور کے جیسے ہیں، تو پھر ہم محمدی کہاں ہوئے؟ ہمارا لباس کس کے جیسا؟ یہاں سے پٹا، وہاں سے پٹا، وہاں سے پٹا، کیا بولے تو نیو فیشن ہے۔ ارے فقیراں پہنتے رہے بابا، انٹرنیشنل فقیر ہے، ایئرپورٹ پہ بھی جا رہا تو پھٹے کپڑے پہن کے جا رہا۔ ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے؟ کیوں اپنا صدر نہیں چھپاتے؟ کیا نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ اپنے صدر کو چھپایا جائے اور نبی نے جیسا لباس زیبتن کیا ہے ویسا لباس زیبتن کیا جائے؟ اگر یہ ہم میں نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ابھی دعوی محبت میں دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں۔
हुजूर का उठना बैठना, हुजूर का खाना पीना एक छोटी सी सुन्नत कहलाती है उर्फ़ आम में, लेकिन सहाबा को इतनी अकीदत थी कि एक मरतबा दूसरे मुल्क के बादशाह के दस्तरखान पर जाना हुआ, तो वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, दस्तरखान सजाया, तो उनके हाथ से एक लुक़मा नीचे गिर गया। तो हुजूर की सुन्नत क्या है, दस्तरखान बिछाया जाता है, अगर लुक़मा नीचे दस्तर पर गिर जाए, या जुमला जहन में रखे, अगर लुक़मा दस्तर पर गिर जाए तो उसे उठा करके खा लिया जाए, ज़ाया न की जाए। रोटी रोटी का एहतराम बताया गया है। तो दूसरे जो सहाबा थे वो पहले उनसे वहाँ पहुँचे हुए थे, उन लोगों ने इशारे किनारे में कहा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों पूछा, तो कहने लगे कि अजमों के जो दरबार हैं उसमें ये चीज़ बहुत मायूब समझी जाती है कि नीचे गिरी हुई चीज़ को उठाकर खा लिया जाए। तो उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया था और यूं कहा था, क्या मैं इन अहमकों और जाहिलों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? ये शाही दरबार होगा, इन्हें मेरी जूते की नोक पर मेरे नबी की सुन्नत मेरे सर आंखों पर है, मैं दरबारियों के वास्ते अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। क्या हम में ये जज्बात हैं कि मेरे नबी की सुन्नत को ऐसे अदा करो? माशरा ये कर रहा है, ये चल रहा है, समाज में ये चल रही है, रीत है, ये रिवाज है, कि हम रीतों को, रिवाजों को, रस्मों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर छोड़ नहीं सकते। अगर नहीं छोड़ सकते तो अभी हम अपने दावे मोहब्बत में सच्चे नहीं हैं, कच्चे हैं, ईमान मुकम्मल नहीं है, नाकिस है। तो अपनी इस्लाह की जरूरत है इस सिलसिले में। यहाँ के साथी चूंकि पुराने हैं और माशाअल्लाह यहाँ की इंतजामिया बड़ी मेहनत करती है, दीगर उलमा के साथ रब्त और ताल्लुक में भी रहते हैं। मस्जिद में मैंने अभी देखा बच्चे भी हैं माशाअल्लाह, मकतब का निज़ाम भी चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मदरसे का निज़ाम भी चलेगा, चलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ के लोग मिल गए यहाँ मदरसा डालना, बाहर के लोगों को लेने की जरूरत ही नहीं है। वो मदरसा क्यों डालना? आप अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए कुरान और हदीस का इल्म दिलाना चाहता हूँ, तुम मदरसे को जाओ, मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठाने को तैयार हूं। और मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 रुपये सालाना नहीं लेते। सालाना 60,000 रुपये कोई मदरसे वाला लेता है? कभी आपने सुना है? जरूरत ही नहीं है साहब, आप सिर्फ 10,000 रुपये इमाम साहब को दे दो, यही सुबह में मदरसा शुरू, क्या मौल साहब, इंशाल्लाह हो जाएगा। आदमी की आप रोजी की जिम्मेदारी ले लो, उसके घर के खर्च की जिम्मेदारी ले लो, फिर आप 20 बच्चे रखते 20 रखो, 30 रखते 30 रखो, इंशाल्लाह मदरसा कायम हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके अज़ाइम पर है, आपके इरादे पर है। अगर हम पूरे देहात वाले, हम पूरे गांव वाले मिलकर हर आदमी 500 रुपये दे देगा तो फिर 20 आदमी भी खड़े हो जाएंगे तो इमाम की तनख्वाह निकल जाएगी, मुदर्रिस की तनख्वाह निकल जाएगी और मदरसे का निज़ाम शुरू हो जाएगा। और ये खर्च करने के बाद ये क्यों किया जा रहा है? ये 500 और 1000 रुपये हमारे इसलिए खर्च हो रहे हैं कि बेटा तुम्हें अल्लाह के रसूल के फरामीन सीखना है और हमें आकर बताना है, ताकि हमारी जिंदगी भी वो हो जाए जो सहाबा की जिंदगी थी, ताकि हम भी अल्लाह के अजाब से बचें और जहन्नम के अजाबात से बचें। बेटा जब तुम ये दीन का इल्म सीख लोगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लोगे, तो इसके नतीजे में तुम जहन्नम के अजाब से बचोगे। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हें दुनिया में तकलीफ में नहीं देख सकता, तो आखिरत में जहन्नम के अजाब में कैसे देख सकूंगा? इस वास्ते मैं तुम्हें दीन पढ़ाना चाहता हूं। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है अपनी औलाद को दीन इसलिए सिखाएं कि मैं भी जहन्नम से बचूं, मेरी औलाद भी जहन्नम से बचे। और ये हकीकी मोहब्बत है, और हकीकी मोहब्बत का तकाजा हमारा ये है कि हमारे बच्चे को राहत हो, मुश्किल नहीं। तो इस दुनिया की राहत जैसे सोच रहे हो, आखिरत की राहत के बारे में सोचना भी जिम्मेदारी। करेंगे इंशाल्लाह भाई। बहुत खत्म, बात थोड़ी इधर उधर हो गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जो जरूरी थी उतनी बात आ गई। हम यहां दो बातें लेके आए। एक बात ये शऊर बेदार किया जाए कि भाई हम अपने माँ बाप ने हमारे लिए जो कोशिश की है, हम उतनी कोशिश अपनी औलाद के लिए नहीं कर रहे। अपनी औलाद के लिए कोशिशें शुरू कर दीजिए। अपना बच्चा यहाँ रह के नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, कुर्ब जवाब में बेशुमार मदारिस हैं, जिस मदरसे में चाहें आप ला सकते हैं। बल्कि निर्देवल्ली से तो सूफी साहब का इतना गहरा ताल्लुक है, हम ऐलान करके जा रहे हैं, जब्बार साहब या जिम्मेदार सदर साहब लिख के भेज दिए, निर्देवल्ली का बच्चा है वो तो हम अलकोसर में रख लेते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह भेज देंगे इंशाल्लाह। यहाँ नहीं पढ़े तो भेजो, वरना यहाँ मदरसा खोलो, ये हमारा तकाजा है।
نہیں پڑھنے کی صورت میں وہاں رکھ کے پڑھائیں گے کہتے. ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کا علم دلانا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے مثال دی ہے کہ صاحب ہم حقیقی محبت کرتے ہیں سرکار سے یا نہیں، اس کا جائزہ لو. تو میں نے مثالیں دی ہیں، کیا ہماری محبت ویسی ہے یا نہیں ہے دیکھ لو. اگر نہیں ہے تو اپنی محبت میں اپن کامل بن جاؤ کم سے کم سرکار کے ساتھ. اگر اتنی بھی نہیں ہے تو ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اپنا جائزہ لو، میں سرکار کے جیسا ہوں نہیں ہوں، اپنے بولنے میں، اپنے کرنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے اخلاق میں. اگر مجھ میں سرکار کا نمونہ نہیں ہے تو پھر مجھے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں. تیسری چیز وہ یہ کہ انسانیت کے ناطے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اتنی ہمدردی، اتنی الفت ہونا چاہیے اخوت اسلامی کے پیش نظر کہ اگر مجھے کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہو تو میں اس سے جیسے بچتا ہوں کہ مجھے وہ تکلیف نہ ہو، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ فکر میرے اندرون ہو کہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف نہ ہو. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ بتانا پڑے گا. بتانا پڑے گا کہ نہیں بتانا؟ نہیں بتائے تو آپ انڈیا کے نہیں ہیں. نہیں صاحب میں گھر میں پیدا ہوا، میں گھر کے دہلان میں پیدا ہوا، بچہ اماں موجود ہے، اماں کے ساتھ ڈیلیوری میں ساتھ رہنے والی عورت موجود ہے، سب ہوں گا، سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو انڈیا کا نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں کیا بولنے کے لیے آیا ہوں؟ اپنے ڈاکومنٹس اپنی اولاد کے واسطے اپنے ڈاکومنٹس درست کرو اگر اپنی اولاد کا خیر چاہتے ہو. آپ کے والد ہی انڈین نہیں تھے، آپ کیسا ہوتے بلکہ اولاد کو نکال کے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیے تو اچھا لگیں گا؟ جیل میں ڈال دیے تو اچھا دکھیں گا؟ اگر اچھا نہیں دکھتا تو بھائی اپنے جو کاغذات ہیں ملک کے حالات کے پیش نظر شعور بیداری کی جا رہی ہے، اپنے کاغذات درست کر لو. برتھ سرٹیفکیٹ درست کرنے کا معاملہ ہے. آپ اگر اسکول اور کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں تو اپنے ایس ایس سی کے سرٹیفکیٹس ہیں، اس میں اسپیلنگس ہیں، اس کو دیکھ لو. پھر آدھار کارڈ ہے آپ کا، ہے نہیں ہے دیکھ لو، بنا لو، نہیں ہے تو، ورنہ پھر اولاد مصیبت میں پڑے. اسی طرح آپ کے پین کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، یہ ہندوستانی ہونے کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت کہلاتا ہے. اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہم بنائے ہوئے ہیں، جیب میں ہیں، کبھی ایسا بدماشی کر رہے ہیں کمینے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آپ کا لسٹ میں سے نام نکال دے رہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا اپنے کو. ووٹ ڈالنے گئے تو تمہارا نام ہی صحیح ہے، نہ پوچھ رہا ہوں. ایسے گڑبڑ ہم بہت کر رہے ہیں. اپن ایسے گڑبڑوں سے پہلے ہوشیار رہنا. میرا ووٹ میں ڈالوں گا، لسٹ میں نام ہے نہیں ہے، اب چیک کر سکتے، رات میں چیک کر سکتے، دن میں چیک کر سکتے، آپ اپنے گھر سے چیک کر سکتے، آن لائن سہولت موجود ہے، گھر سے کر لو. آپ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ جو ہے نا محبوب نگر کے بہت سے علماء محنت کر رہے ہیں، وہاں پر یہاں کے 1-2-3 بچوں کو بھیج دو جو جانتے ہوں، وہ لوگ گھر میں کیسا دیکھ لینا اپنا ووٹر آئی ڈی درست ہے نہیں ہے، لسٹ میں میرا نام ہے نہیں ہے، اتنا دیکھ لو. اپنے بچے 18 سال کے ہو گئے تو ان کے پیپرز درست کر دو. بچے اپنے پاس پیدا ہوئے ہیں تو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا لو. جو پیپرز بنا لے سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی جیل جانا پڑے، آپ کی اولاد کو کوئی جیل جانا پڑے، کوئی ڈیٹینشن کیمپ میں پڑے رہنا پڑے، ریفیوجی کیمپ میں پڑے رہنا پڑے، اور پھر آپ، حالانکہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، آپ کے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن موجودہ جو لوگ ہیں وہ خود ان کے نسب کا آتا ہے نہ پتہ ہے، مگر ہر ایک کو غیر ہندوستانی بنانے پر تلا ہوا ہے. تو اپنا کام احتیاط کر لینا ہے نہیں ہے. تو اس انسانیت کے ناطے ہم یہ شعور لے کے چل رہے ہیں کہ اس وقت گلی گلی گاؤں گاؤں پھر کے کہہ رہے ہیں بھئی ایک تو دین سے جڑو، دوسرے یہ کہ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے جو کاغذات ہیں اس کو درست کر لو، تاکہ نہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی ہو، نہ آپ کی اولاد کو کوئی پریشانی ہو. یہ 2-3 گزارشات لے کے ہم خریا جا رہے ہیں صاحب. اس میں آپ کے پاس بھی حاضر ہو گئے. جبار بھائی نے فون کر کے بتایا، عبدالجبار صاحب نے کہ صاحب ایک دن ہمارے کو بھی دیو، تو میں آ گیا. اس میں تھوڑی سی بات دین کی بھی ہو گئی. اب پرانے چہرے نظر آ گئے تو ذرا خوشی ہو گئی. امید کرتا ہوں کہ یہ ملاقات باقی رکھیں گے، ملاقات ختم نہیں کر لیں گے، رکھیں گے انشاءاللہ، ربط ضبط رہیں گا. یہاں تو باضابطہ نظام ہونا چاہیے صاحب. آپ لوگوں تو پرانے ہیں، ایسا نظام ہو کہ یہاں پر باضابطہ ہفتہ واری مجلس ہو اور یہاں علماء آئیں، یا یہاں کے مقامی کوئی ایسے ساتھی
جو اپنے مشائخین سے فیض حاصل کرے ہوئے ہوں، اجازت یافتہ ہوں، ان کے ذریعے سے اپنے شیوخ کی، اپنے بڑوں کی کوئی کتاب ہی پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سن لی اور سنا لی جائے، اور اس کے مطابق اپنا جائزہ لے کر اپنے کو درست راستے پر ڈالنے کی فکر کی جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت محبت والے ہیں۔ اس واسطے آپ یقین نہیں مانیں گے، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اتنی محبت کرتے تھے یہاں کے لوگوں سے کہ بالکل چلنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا پتہ چلا تو مجھ سے کہنے لگے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اگر تم مجھے وہاں پرسہ دینے کے لیے نہیں لے جاؤ گے۔ آپ بچے گواہ ہیں، میں گھر لے کے آیا تھا پرسوں جب حضرت برہان خان صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر لے کے آیا تھا یہاں پر۔ تو یہاں کے لوگ اہل اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو باضابطہ ایک منظم انداز میں چلنا چاہیے، اور ہم سے رابطہ تعلق ہونے کی بنیاد پر ہم حق سمجھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اپنے کو پورے دیندار بناؤ، ادھورے دیندار مت بناؤ۔ اور میں اپنے اندرون میں پیدا کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے کہ کسی کے احسان کی وجہ سے ہم شکر گزاری کے جذبات اپنے اندرون میں رکھتے ہیں تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، تاکہ اپنے کو اپنی زندگی درست کرنے میں مدد ملے۔ کریں گے انشاءاللہ۔